زندگی کے ہر موڑ پر مسلمانوں نے قرآنی ہدایات پر عمل کرنے سے انحراف کو اختیار کر رکھا ہے، اپنا رخ موڑ رکھا ہے۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام یہ ہدایت فرما کر گئے تھے جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے کہ میں دو ایسے مضبوط ستون تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جب تک ان سے تمہارا رشتہ مضبوط رہے گا دنیا کی کوئی طاقت تمہیں راستے سے بھٹکا نہیں سکتی، اور جب تمہارا رشتہ ان دونوں ستونوں سے کمزور ہو جائے گا تو پھر تم آزمائشوں کا اور امتحانات کا نشانہ بن جاؤ۔ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو ایسی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کامیابی کے راستے سے ہٹا نہیں سکتی، گمراہ نہیں کر سکتی۔ کتاب اللہ و سنت رسولہ، نمبر 1 اللہ کی کتاب، نمبر 2 جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک طریقہ۔ جب تک ہمارے رسے قرآن و سنت کے کھوٹے سے بندھے رہیں گے اس وقت تک ہم اللہ کی حفاظت میں، نگہبانی میں اور پناہ میں رہیں گے، اور اگر ہم نے اپنے رسوں کو قرآن و سنت کے کھوٹوں سے توڑا لیا تو پھر دشمنوں کے ہاتھوں کا کھلونا ہمیں بننا پڑے گا، اسلام دشمن طاقتوں کی سازشوں کے جال میں پھنسنا پڑے گا، اور طرح طرح کے ابتلا اور آزمائش کا سامنا ہمیں اس دنیا کے اندر کرنا پڑے گا۔ اور آج اجتماعی طور پر ملت اسلامیہ کو قرآن و سنت سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے ایسے سخت حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمیں اگر اپنے احوال کو، صورتحال کو درست کرنا ہے اور حالات اور مسائل کے اس منجدار سے نکلنا ہے اور عافیت اور سکون کی زندگی بسر کرنی ہے تو اسی راستے پر چلنا ہوگا جو راستہ قرآن پاک کے ذریعے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے ذریعے بیان فرمایا۔